بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي من بعيد علمته عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب و احترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے یوتھ نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آپ نے سیرت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تفصیلاً آباد بھی سن لی ہیں۔ آپ حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعتیں بھی سن لی ہیں۔ وقت بھی کافی گزر چکا ہے، آپ حضرات کو بھی گھر جانے کی فکر ہے اور مجھے آپ سے زیادہ اپنے سفر کو جاری رکھنے کی فکر ہے۔ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ نہایت طوالت کے ساتھ گفتگو کروں۔ میں نہایت اختصار کے ساتھ 15-20 منٹ گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس پیغمبر خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے سیرت سنی ہے، اس پیغمبر کی ایک سیرت تو یہ ہے کہ آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشے، پیغمبر کی زندگی کے مختلف واقعات، پیغمبر کی زندگی میں پیدا ہونے والے مختلف حالات کا تذکرہ کرے۔ یہ تقریباً ہر مسلک کا خطیب کرتا ہے، یہ کوئی انہونی اور انوکھی بات نہیں ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو تشریف لائے تھے اور جو چیز پیغمبر لے کر آئے تھے، وہ چیز پیغمبر کی سیرت سے نکال کر اہل سنت والجماعت کے سنی نوجوان کے سامنے پیش کر دی جائے۔ اصل پیغمبر کی سیرت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں امت کو خصوصیت کے ساتھ عطا کی ہیں۔ ایک چیز کا تعلق
آدمی کے جسم کے ساتھ ہے، اور ایک چیز کا تعلق جسم میں موجود انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ جس کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے اس کو عمل کہتے ہیں، اور جس کا تعلق انسان کے بدن میں موجود دل کے ساتھ ہے اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ لیکن جو عمل اور عقیدہ میں فرق ہے بالکل یہی آپ کے دل اور جسم میں فرق ہے۔ وہ یوں آپ حضرات اگر توجہ فرمائیں تو میں مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں کہ دنیا کا اصول یہ ہے جو چیز جتنی قیمتی ہو اس کے رکھنے کا محل اتنا ہی زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی جیب میں 2-4 ہزار روپیہ ہیں آپ اوپر کی جیب میں رکھیں گے، اگر کچھ رقم مزید زیادہ ہو تو آپ شلوار کی جیب میں رکھ کے اوپر سے زپ بند کر دیں گے، لیکن اگر دولت مزید موجود ہو آپ شلوار کی جیب میں رکھنے کی بجائے اس کو گھر میں رکھیں گے۔ مزید قیمتی سامان موجود ہو تو بینک سے لا کر کرائے پر لے کے اس میں رکھیں گے۔ جتنی چیز زیادہ قیمتی ہو اس کے رکھنے کا محل اتنا ہی محفوظ ہے۔ میرا اور آپ کا بدن بھی ہے، میرے اور آپ کے بدن میں دل بھی ہے۔ اللہ نے عمل کو بدن پہ رکھا ہے، اللہ نے عقیدے کو دل پہ رکھا ہے، کیونکہ دل بنسبت بدن کے زیادہ محفوظ ہے۔ تو جتنی چیز قیمتی ہو اس کا محل اتنا محفوظ ہوا کرتا ہے۔ دوسری آپ مثال سے بات یوں سمجھیں کہ دل اور جسم میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ، اگر جسم کا ہاتھ کٹ جائے انسان زندہ رہتا ہے، اگر ٹانگ کٹ جائے انسان زندہ رہتا ہے، اگر آنکھ اور ناک کٹ جائیں آدمی زندہ رہتا ہے۔ لیکن اگر جسم کے اگر دل کے کچھ حصے کٹ جائے انسان زندہ نہیں رہتا۔ بالکل اسی طرح اگر انسان کچھ اعمال شریعت کے نہ کرے انسان مومن رہتا ہے، لیکن عقائد میں سے بعض عقیدے چھوڑ دے انسان مومن نہیں بے ایمان بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے دل کے اوپر عقیدے کو رکھا، اللہ نے جسم کے اوپر عمل کو رکھا۔ ہمارے پیغمبر نے عقیدے بھی دیے، ہمارے پیغمبر نے اعمال بھی دیے۔ سنی کے ذمے پیغمبر کا دیا گیا عقیدہ بھی ہے اور سنی کے ذمے پیغمبر کا دیا گیا عمل بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عقیدے کتنے اعمال دیے، میں آج اس کی تفصیلی فہرست تو عرض نہیں کرتا، یہ چونکہ وقت کم ہے اور کافی رات کا حصہ گزرا ہے۔ خواہش تو میری بھی یہ تھی آیا میں بھی اس انداز میں تھا کہ ممکن ہے عشاء کی نماز کے متصل بعد گفتگو شروع ہو اور میں 1-2 عقائد پر تفصیل کے ساتھ دلائل دوں اور مسلک اہل سنت والجماعت کی ترجمانی اور وکالت کروں، لیکن قلت وقت کے پیش نظر میں مختصر سی بات کہتا ہوں۔ عقیدہ ایک وہ جو اللہ کی ذات کے بارے میں، عقیدہ ایک وہ جو پیغمبر کی ذات کے بارے میں، عقیدہ وہ جو موت اور ما بعد الموت کے بارے میں۔ یہ عقائد کی بنیادی 3 قسمیں ہیں، ایک عقیدہ توحید، ایک عقیدہ رسالت اور ایک عقیدہ قیامت۔ میں آج توحید پہ بات ضرور کرتا لیکن عنوان سیرت رحمت دو عالم ہے اور رحمت دو عالم پیغمبر کی ذات کو کہتے ہیں۔ میں قیامت میں تذکرہ ضرور کرتا لیکن آج عنوان رحمت دو عالم کی سیرت ہے۔ میں نبوت کی ذات کے حوالے سے بڑی مختصر سی گفتگو کرتا ہوں۔ ہمارا پیغمبر کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 1، اللہ نے نبی کو مٹی سے بنایا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ نے پیغمبر کو جسم عطا فرمایا، ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ نے پیغمبر کے جسم میں روح پیدا کی، ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ نے پیغمبر کو نور سے نہیں بلکہ اللہ نے پیغمبر کو بشر اور انسان پیدا کیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لوگ کبھی یہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے پیغمبر کو نور مانا پیغمبر کی عظمت زیادہ ہوگی، اگر پیغمبر کی ذات کو بشر مانا تو شاید پیغمبر کی عظمت کم ہوگی۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا کائنات میں ایک خالق ہے اور کائنات میں ایک مخلوق ہے۔ خالق کا نام اللہ ہے اور مخلوق کی 2 قسمیں ہیں، ایک کا نام خادم ہے اور ایک کا نام مخدوم ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے جانور تو یہ خادم ہے،
اگر کوئی پوچھے نباتات تو یہ خادم ہے، اگر کوئی پوچھے پانی تو یہ خادم ہے، اگر کوئی پوچھے آسمان اور زمین یہ خادم ہے، اگر کوئی پوچھے جن تو کہیں گے خادم ہے، اگر پوچھے حور و غلمان تو کہے گا خادم ہے، اگر کوئی پوچھے نوری مخلوق تو کہے گا خادم ہے، اگر کوئی پوچھے انسان تو کہے گا مخدوم ہے۔ کائنات میں انسان مخدوم کو کہتے ہیں، انسان کے ماسوا کو خادم کہتے ہیں۔ ماسوا میں جنت کی مخلوق بھی ہے وہ بھی انسان کی خادم، ماسوا میں نار کی بنی مخلوق ہے وہ بھی خادم، اور ماسوا میں نور کی بنی مخلوق ہے وہ بھی خادم ہے۔ اگر تو نے پیغمبر کو نور سے مانا، یہ نور اگر خالق کا ہے تو یہ شرک ہے، کیونکہ خالق کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اگر تو نے مخلوق والا نور مانا تو نور مخلوق تو خادم ہے، ہم نے پیغمبر کو مخدوم مانا ہے، خادم نہیں مانا۔ مخدوم مانا پیغمبر کا بلند مرتبہ ہے، اور پیغمبر کو خادم کی قسم میں سے ماننا یہ پیغمبر کی عظمت کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم نے کہا اللہ کے پیغمبر انسان ہیں اور اللہ کے پیغمبر انسان ہیں۔ ہاں میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ جب ہم نے پیغمبر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا، پیغمبر کو رب نے وجود مٹی سے دیا ہے، تو یہ ذہن میں نہ بنانا کہ یہ ذہن نہ بنانا کہ یہ پیغمبر کی توہین ہے، کیوں مٹی اور مٹی میں فرق ہے۔ اللہ نے ایک مٹی مجھے اور تجھے دی ہے، اللہ نے ایک مٹی آدم سے لے کر عیسیٰ کو دی ہے، ایک مٹی اللہ نے خاتم الانبیاء کو دی ہے۔ تیری اور میری مٹی یہ زمین والی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ کی مٹی یہ جنت والی ہے، اور خاتم الانبیاء کی مٹی یہ جنت الفردوس والی ہے۔ جو اس مٹی اور جنت میں فرق ہے وہ امت اور نبی میں فرق ہے، جو جنت اور جنت الفردوس میں فرق ہے وہ نبی اور رحمت دو عالم میں فرق ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ اللہ نے پیغمبر کو جنت والی مٹی سے وجود عطا فرمایا ہے۔ نمبر 2، پیغمبر کے بارے میں عقیدہ یہ ہونا چاہیے اگر پیغمبر نے ایک سجدہ کیا، کائنات کے سارے سجدے یہ پیغمبر کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر پیغمبر نے ایک بار رکوع کیا، کائنات کے کروڑوں رکوع یہ پیغمبر کے رکوع کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تیرے ذہن میں آئے گا وجہ، میں نے کہا وجہ یہ ہے اللہ کے پیغمبر کے بعد جبریل آئے اور جبریل نے سوال کیا یا رسول اللہ مل احسان ہو، پیغمبر احسان کیا ہے؟ نبوت نے جواب یہ دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی عبادت یوں کرے گویا تو اللہ کو دیکھتا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو پھر عبادت یوں کر گویا اللہ تجھے دیکھتا ہے۔ ایک عبادت پیغمبر کی اور ایک عبادت امت کی ہے۔ نبی عبادت کرتا ہے عالم مشاہدہ میں اور امت عبادت کرتی ہے عالم غیبوبت میں۔ عالم غیبوبت کی عبادت ادنا ہے، عالم شہادت کی ادنا عبادت اعلیٰ ہے، کیونکہ پیغمبر عالم مشاہدہ میں ڈوب کے عبادت کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ پیغمبر کی ذات کے بارے میں عقیدہ رکھ، کائنات کے کروڑوں سجدے مل کے ہمارے پیغمبر ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، پیغمبر کے بارے میں عقیدہ رکھ کہ پیغمبر کائنات میں سب سے اعلیٰ، پیغمبر صرف خود اعلیٰ نہیں، پیغمبر کا لباس اعلیٰ، پیغمبر کا لباس اعلیٰ، پیغمبر کا کھانا اعلیٰ، پیغمبر کا شہر اعلیٰ، پیغمبر کا مکہ اعلیٰ، پیغمبر کی ازواج اعلیٰ، پیغمبر کی اولاد اعلیٰ، پیغمبر کے اصحاب اعلیٰ، یہ سب کچھ اعلیٰ ہے۔ الوجہ اس لیے پیغمبر خود اعلیٰ، جس سے پیغمبر کی نسبت بنی وہ بھی سب سے اعلیٰ، یہ پیغمبر کی امت بھی ساری امتوں سے اعلیٰ۔ کیونکہ نبی خود اعلیٰ تو نبی کا قرآن بھی اعلیٰ، نبی خود اعلیٰ، نبی کا شہر مکہ شہر مدینہ اعلیٰ، نبی خود اعلیٰ، نبی کا حرم اعلیٰ، نبی خود اعلیٰ تو نبی کی امت اعلیٰ۔ یہ تیرا عقیدہ ہونا چاہیے پیغمبر کائنات میں سب سے اعلیٰ، پیغمبر سے وابستہ ہر چیز بھی اعلیٰ ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہاں تک ہے پیغمبر کے وجود اقدس سے والی وہ قبر مبارک کی مٹی جو پیغمبر کے وجود سے ملی ہے وہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے، وہ کرسی سے بھی اعلیٰ ہے، وہ اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ یہ دیکھ رہے مٹی کے ذرے ہیں لیکن مقام ان کا عرش سے بھی بلند ہے۔ یہ پیغمبر کی ذات کے بارے میں میرا اور تیرا عقیدہ ہے۔ نمبر 4، پیغمبر کے بارے میں تجھے عقیدہ یہ رکھنا چاہیے ایک ذات نبوت ہے، ایک دلیل نبوت ہے۔ ارے ذات نبوت کا معنی یہ پیغمبر ہے، دلیل نبوت کا معنی یہ پیغمبر کا معجزہ ہے۔ دلیل نبوت کا معنی نبی نے اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے ہو گئے، پیغمبر نے ہاتھ پانی میں ڈالا، پانی کے چشمے
میں جاری ہو گئے. پیغمبر کی زبان مبارک سے لعاب نکلا. تو اگر حضرت علی کی آنکھ میں درد ہے تب بھی شفا ملی ہے, اگر ابوبکر صدیق کی ایڑی میں درد ہے تب بھی شفا ملی ہے. دلیل نبوت کا نام معجزہ ہے. یہ تیرا اور میرا عقیدہ ہے کہ معجزہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے. ایک اور طبقہ پیدا ہوا, اس نے کہا جی ہم معجزہ نہیں مانتے. میں نے کہا وجہ کہتا ہے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا یہ اللہ کا کام ہے, مردے کو زندہ کرنا یہ رب کا کام ہے. میں نے کہا ہاں یہ ہے تو رب کا کام, میں بھی مانتا ہوں, لیکن تو نے معجزے کا معنی نہیں سمجھا اس لیے تجھے اعتراض پیدا ہوا. ایک نے کہا میں معجزہ نہیں مانتا یہ تو اللہ کے کام تھے. ایک اور پیدا ہوا, وہ کہتے ہیں اگر نبی اشارہ کر کے چاند کے ٹکڑے کر سکتے ہیں نبی میری قسمت نہیں بدل سکتا. اگر نبی کن بإذن اللہ کہہ کے مردے کو زندہ کر سکتا ہے نبی مجھے اولاد نہیں دے سکتا. کسی نے معجزے کو دیکھا شرک کہہ کے انکار کر گیا, اور کسی نے معجزے کو دیکھا پیغمبر کو مختار مان گیا. اور سنت کا نظریہ یہ ہے کہ معجزہ رب کا ہاتھ ہے, رب کا فعل ہے جو نبی کے ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے. اللہ چاہے تو ظاہر کر دے, رب نہ چاہے تو ظاہر نہ کرے. ارے معجزے کو شرک کہہ کے انکار بھی نہ کرنا اور معجزے کو دیکھ کے پیغمبر کو قادر اور مختار بھی نہ ماننا. اگر پیغمبر مکہ میں موجود ہے, مکے کے مشرک نے پوچھا حضور تم بیت المقدس کے تھے, کھڑکیاں کتنی تھی؟ نبی نے دعا مانگی, رب نے سارے پردے ہٹا دیے, پیغمبر مکہ میں بیٹھ کے بیت المقدس کی کھڑکیاں گن دے. لیکن اگر اللہ نہ چاہے پیغمبر حدیبیہ پر موجود ہے, عثمان چند کلومیٹر پہ مکہ پہ موجود ہے, دشمن نے مشہور کر دیا, عثمان شہید ہو گئے, لیکن رب نے نہیں بتایا, پیغمبر کو نہیں پتا چلا. اللہ بتانے پر آجے, اللہ ہزاروں کلومیٹر نہیں کروڑوں کلومیٹر دور, اللہ آسمان کی خبریں دے دے, اللہ پیغمبر کو نہ بتائے چند کلومیٹر دور, اللہ عثمان کی خبر بھی نہ دے. یہ تیرا اور میرا عقیدہ ذات نبوت کے بارے میں اور دلیل نبوت کے بارے میں. اور پانچواں نبوت کے بارے میں تیرا اور میرا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی دنیا میں سویا, امت بھی دنیا میں سوئی ہے. ایک ہے نبی کے جاگنے کا مسئلہ, ایک ہے امت کے, ایک ہے نبی کے سونے کا مسئلہ. نبی کی جاگ بھی امت میں سب سے بلند ہے, پیغمبر کا سونا بھی امت سے بلند ہے. ارے ان میں فرق کیا ہے؟ بخاری میں روایت موجود ہے, اللہ کا پیغمبر رات کو اٹھے, پیغمبر نے وضو کیا, پیغمبر نے نفل پڑھے, تہجد پڑھے, پھر پیغمبر سو گئے, پھر حضور نے وضو نہیں کیا, پیغمبر اٹھے اور وتر پڑھ دیے. امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سوئے اور آپ نے اٹھ کے وتر پڑھے, پیغمبر آپ نے وضو کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا عائشہ این آیت نامانے بلا ینام قلبی. ارے جب نبی سو جائے تو نبی کی آنکھ سوتی ہے, نبی کا دل نہیں سوتا. پیغمبر کی نیند یہ ہے, پیغمبر سو جائے پیغمبر کی آنکھ سو جائے گی, پیغمبر کا دل جاگتا ہے. اگر امتی سو جائے امتی کی آنکھ بھی سو جاتی ہے, امتی کا دل بھی سوتا ہے. نبی کی نیند الگ ہے, امت کی نیند الگ ہے. تو بالکل اسی طرح ارے نیند اور موت جو بینوں کا نام ہے, پیغمبر کی موت الگ ہے اور امت کی موت الگ ہے. اگر نبی سویا آنکھ پہ نیند آئی ہے, پیغمبر کے دل پہ نہیں آئی. اگر امتی سویا آنکھ پہ بھی نیند آ گئی اور دل پہ بھی نیند آ گئی. اور اگر پیغمبر پہ موت آئی ہے, پیغمبر کے ظاہر پہ آئی ہے, پیغمبر کے دل پہ نہیں آئی. یہ قاسم نانوتوی جو بند کے بانی کا عقیدہ, لیکن اگر امتی پہ موت آئی ہے ارے آنکھ پر بھی آئی ہے, لیکن پیغمبر کے دل پر, امت کی آنکھ پر بھی آئی, امت کے دل پر بھی آئی ہے. میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, روایت میں حدیث موجود ہے, اللہ کے نبی رات کو سو گئے, رات کو خواب میں 2 فرشتے آئے. ایک فرشتے نے کہا نبی سو رہے ہیں, دوسرے فرشتے نے کہا نہیں پیغمبر جاگ رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر صبح خواب سے بیدار ہوئے تو نبی نے فرمایا میں سویا تھا اور 2 فرشتے بحث کر رہے تھے. ایک یہ کہہ رہا تھا پیغمبر سو گئے, ایک نے کہا پیغمبر جاگتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو یہ کہہ دے پیغمبر سو رہا ہے وہ بھی ٹھیک کہتا ہے, اور جس فرشتے نے کہا پیغمبر جاگتے ہیں وہ بھی ٹھیک کہتا ہے. جس نے میری آنکھ کو دیکھا کہتے پیغمبر سو گئے, اور جس نے میرے دل کو دیکھا کہتے پیغمبر جاگ رہے ہیں. ادھر پیغمبر کا جنازہ آ گیا, پیغمبر فوت ہو گئے. ارے صحابہ پیغمبر نے کہا پیغمبر وفات پا گئے. عمر بن خطاب ہے کہتے واللہ ما مات نبی, ارے پیغمبر فوت نہیں ہوئے. وجہ یہ تھی کہ جو فرشتوں میں جھگڑا پیغمبر کے سونے کو دیکھ کے ہوا, یہی 2 صحابہ میں جھگڑا
پیغمبر کی موت کو دیکھ کر ہوا. جس صحابی کی نگاہ پیغمبر کی آنکھ پر ہے وہ کہتے ہیں پیغمبر وفات پا گئے, اور عمر بن خطاب کی نگاہ پیغمبر کے دل پر ہے کہ یہ پیغمبر زندہ ہے. اگر نبی کی آنکھ کو دیکھا وفات نظر آئی ہے, عمر بن خطاب نے پیغمبر کے دل کو دیکھا تو حیات نظر آئی ہے. ابو بکر صدیق آگے پیغمبر کی آنکھ بھی دیکھتے ہیں, پیغمبر کا دل بھی دیکھتے ہیں. صدیق نے کہا نہیں عمر, پیغمبر کی آنکھ پر تو موت آ گئی لیکن پیغمبر کے دل پر نہیں بھی آئی, لیکن کہہ دو پیغمبر پہ وفات آئی ہے. کیوں کہ اس طرح پیغمبر کی نیند آنکھ کے سو جانے کا نام ہے, دل کے سونے کا نام نہیں ہے. پیغمبر کی وفات ارے آنکھ کے بند ہونے کا نام ہے, دل کے بند ہونے کا نام نہیں ہے. عمر اسی کو پیغمبر کی وفات کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عقیدہ حیات النبی, خلافت راشدہ. اسی کو پیغمبر کی وفات کہتے ہیں. پیغمبر پر وفات بھی آئی ہے, ارے امت پر وفات بھی ہوئی ہے, لیکن امتی قبر میں گیا ہے, نبی بھی قبر میں گئے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ تجھے فرق کرنا چاہیے. اگر دلائل پہ تیری نگاہ ہے, اگر دلائل سے تیری عقل خالی ہے تو پھر تو فرق نہ کرے تو مجھے کوئی گیا نہیں ہے, لیکن تجھے فرق تو کرنا چاہیے نا. اگر امتی قبر میں گیا ہے, روایات موجود ہیں, فرشتے نے آ کر پوچھا ما ربک, تیرا رب کون ہے؟ ما نبیک, تیرا نبی کون ہے؟ ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ اس نے جواب دے دیا, توجہ رکھنا, میرا رب اللہ ہے, میرا نبی محمد ہے, میرا دین اسلام ہے. جب جواب دیا حدیث میں الفاظ موجود ہے فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ, ارے فرشتہ اعلان کرتا ہے البسوا من الجنہ, اس کو جنت کا لباس دے دو. افرشوا من الجنہ, ارے جنت کا بچھونا دے دو. وَافْتَحُوا بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ, جنت کا دروازہ کھول دو. فَيَأْتِي مِن طِيبِهَا وَلُوِّهَا, یہ میت یہاں پہ موجود ہے, جنت وہاں پہ موجود ہے. جنت سے ہوا چلے گی تیری قبر میں پہنچ جائے گی, جنت سے خوشبو چلے گی اور مومن کی قبر میں پہنچ جائے گی. پھر فرشتہ کہتا ہے نم کے نم مدر عرو سے, آج پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا. ارے یہ قبر میں سویا ہے, لیکن کبھی تو نے غور کیا اگر تو رات کو سونے لگا بستر پہ لیٹا تو نے دعا مانگی اللہم بسم کا, مرن لگے کہ سون لگے جی؟ موتو دا مانا مرنا کے سونا, اب بول دے نہیں تو میری پنجابی نہیں سمجھ ہوندی. تسی کڑا لکھنؤ چو آئے, تسی بھی تے اتوی جمعے ہونا. اللہ ہونا بسمے کا, موتو دا مانا مرنا کے سونا, تسی مرن لگے ہو دیکھ. اب اگر کوئی آدمی اعلان کرے لئے بیان جلدی ختم ہوگا تم گھر جا کے مار جو, تسی کہنا مولی صاحب خدا دا نام دعا تے نہ دے, اللہ خیر کرے, ایسی گالتے نہ کر. سونے لگے یا مرنے لگے؟ بلند آواز سے بولنا. دعا کیا بڑی اللہم بسم کا, موتو دا مانا مرنا کے سونا. صبح اٹھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا یا بعدما ایقظنا بعدما انامنا. آپ توجہ رکھنا, جب رات کو سونے لگے کہ اللہ بسم کا اموت و احیا, اللہ میں تیرا نام لے کر سوتا ہوں, میں تیرا نام لے کر اٹھوں گا. صبح اٹھا تو اللہ کا شکر ادا کیا, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا, اللہ تیرا شکر ہے تو نے رات کو مجھے نیند دی ہے, اللہ تو نے مجھے صبح بیدار کر دیا. توجہ رکھنا, میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں, جب تم نے اللہ بسم کا اموت و احیا کہا, معلوم ہوا کہ نیند کو موت کہتے ہیں. نیند کو موت اور یہ نا نیند کو موت. قبر میں سوالوں کا جواب دیا. فرشتہ کہتا ہے نم سو جا, نم سو جا. سونے کو موت کہتے ہیں یا نہیں؟ بولیے نا, وہ کہتے ہیں نا. اب نم کا معنی یہ تھا تو قبر میں آیا, تیری روح کو لٹایا گیا, تجھ سے 3 سوال ہوئے, تو نے 3 سوالوں کا جواب دیا. نم سو جا, نم سو جا. سو جا کا معنی کہ مر جا, سو جا کا معنی اب دوبارہ فوت ہو جا. تیرا جسم یہاں پہ, تیری روح وہاں پہ, اب تو نے سو جانا ہے, یعنی تو نے فوت ہو جانا ہے. یہ میرا نظریہ نہیں ہے, کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا. علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے, علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے, حضرت شیخ زکریا نے الکنز المتواری میں لکھا ہے, مذہب اہل السنت والجماعہ
مذہب اہل سنت والجماعت ان للمیت فی القبر موتا و حیاتا. ارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں پہلے حیات ملتی ہے، سوال و جواب کے بعد پھر موت ملتی ہے. قبر میں حیات بھی ملی ہے، پھر قبر میں موت بھی ملی ہے. کہتے ہیں غیر الانبیاء، مگر نبی کا معاملہ الگ ہے. جب نبی قبر میں گیا، فرشتہ نے پوچھا من ربک، ارے فرشتہ نے پوچھا من نبیک، فرشتہ نے پوچھا ما دینک. یہ سوال نبی سے نہیں امت سے ہے. امت نے سوال کے جواب دے دیے، امت کو سلا دیا گیا. لیکن پیغمبر سے یہ سوال نہیں ہوتے. جب نبی کی روح کو لٹا کے نبی کو قبر میں زندہ نبی کی روح کو لٹا دیا گیا، پیغمبر کو قبر میں حیات مل گئی ہے. اب پیغمبر ہمیشہ زندہ. یہ قبر میں سونے والوں توجہ رکھنا، عام امتی قبر میں تھا، یہ سو گیا. اور سونے والے کو زندہ کہتے ہیں. پیغمبر سوتا نہیں ہے بلکہ پیغمبر جاگتا ہے. آج تم تھوڑی دیر کے بعد سو گے، تم سونے کے بعد صبح اٹھو تو تم نے اٹھ کر کبھی یہ بھی کہنا ہے حضرت جی میں رات نو ستا سا میں خواب دیکھی. ہاں بھئی کیڑی تو خواب دیکھی؟ کہا جی میں رات خواب دیکھیا ہے کہ میں ستا تے گناہ ورسا لیکن سویرے میں عمرہ کیتا ہے، میں رات مکے گیا. حضرت پوچھ سکتے ہیں نا ارے تو گناہ میں سویا ہوا تھا، تو عمرے کے لیے کیسے چلا گیا؟ وہ فوراً کہے گے نہیں تیرا جسم گناہ میں اور تیری روح مکہ میں گئی ہے عمرے کے لیے. کبھی تم نے بھی خواب دیکھی یا نہیں دیکھی؟ اگر تم یہاں سوئے ہو میرپور میں اور تمہارے رشتہ دار لندن میں ہیں، کہتے رات میں اپنے چاچے کو لندن مل کے آیا. ارے تو یہاں پر تھا، لندن گیا کون ہے؟ تو گیا خود نہیں ہے بلکہ تیری روح گئی ہے. معلوم ہوا جب آدمی سو جائے تو جسم کہاں اور روح کہاں؟ جسم کہاں اور روح؟ یہ قبر میں سویا ہوا، جسم یہاں اور روح وہاں. کیوں؟ یہ سویا ہوا جو تھا لیکن پیغمبر سویا نہیں، پیغمبر جاگ رہے ہیں. تم یہاں جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو؟ روح تھوڑی کتے جی سو گے تو پھر روح ٹول پڑھنے سیر کر جائے، پھر روح کتے جانا ہے؟ کہی تو ہم خواب آئی ہے یا نہیں آئی؟ ایک بندے نو آئی نا خواب، انہیں سویرے پوچھے اپنے پیر ہوں، اندر پیر جی میرا تی خواب دیکھیے میری 10 انگلیاں پیشاب وچ نے پخانے تھوڑی 10 انگلیاں شاید ماکھیو جنے. پیر آکھیا ہاں تسی دنیا دے کتے ہو، تساں پیشاب وچ جانا ہے، اسی اللہ والے اسی شہر چکنا ہے. پیر سی نا بریلوی، انہیں کہا پیر جی ادھی خواب ہوئی پوری کے سنو. یہ کہ ہاں 10 پوری خواب سنا میں تو. انہیں کہا جی میری 10 انگلیاں پخانے تھوڑی 10 انگلیاں شاید تسی میری انگلیاں چٹتے ہو میں تواڈیاں تو میری انگلیاں چاٹ دے اور میں تمہاری بات ٹھیک ہے. کیوں؟ پیر پوچھا کیوں آیا؟ انہوں نے کہا جی اللہ اللہ کر. پیر پوچھتا لیاندہ کیا؟ اب مرید کی نگاہ اللہ اللہ پہ اور پیر کی نگاہ جیب پہ. تو جب جیب پہ نگاہ ہوگی تو پخانے پر ہوگی نا، تو جس کی اللہ اللہ پہ نگاہ ہو تو شاید پر ہوگی نا. گالتے مرید دی ٹھیک ہے نا، گال تو اس نے غلط نہیں کی تھی. تو سا کدی خواب نہیں ویکھی؟ بول دے نہیں خواب کدی نہیں ویکھتے. بعض لوگ خوابیں دیکھتے ہیں، بعض خوابیں کرتے ہیں. سارے کو لوگ خوابہ پوچھتے ہیں نماز کی خواب دی طبیب دسو. بعض خوابیں دیکھتے ہیں اور بعض خوابیں بناتے ہیں. ہمارے پنجاب میں کیا خوابوں کا شہزادہ بڑی خوابہ گھڑی اس بات وقت نے پر کام نہیں چلے. پتہ نہیں تو پتہ ہے کہ نہیں؟ پتہ ہے خیر قادری بڑی خوابہ بنائی پر کام بنیا نہیں. خوابہ بنانا سے کوئی دماغ چاہیے. 3 آدمی چلے، ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک مسلمان سفر کر رہے تھے. شام کا وقت تھا، تھک کر رکے. ایک آدمی نے ایک پلیٹ کھیر کی دی ہوئی، 3 آدمی مسافر ہیں کھا لے. انہوں نے کہا یار آدمی 3 ہے پلیٹ 1 ہے، ایک کا پیٹ نہیں بھرنا، چلو سو جاؤ، صبح اٹھ کے کھیر کھائیں گے. انہوں نے کہا بھی کھیر کھائے گا کون؟ انہوں نے کہا رات خواب دیکھو، جس کی خواب اچھی وہ اکیلا کھیر کھا لے. صبح اٹھے کہ خوابہ سنانی شروع کی دیا. مسلمان سے کہا بھی تو خواب سنا، مسلمان یہودی سے کہا تو خواب سنا. یہودی کہتا ہے رات موسیٰ علیہ السلام آئے تو مجھے کہا بیٹا چلو میں تمہیں کوئی طور دکھاؤں، چلو میں تمہیں طور کے جلوے دکھاؤں. میرے نبی مجھے وہاں گئے طور کی سیر کرائی. عیسائی سے کہا تو خواب سنا، کہتا رات میں سویا تو میرے نبی عیسیٰ پاک آئے. مجھے کہتے ہیں چل میں تجھے وہ چشمہ دکھاؤں جہاں سے میری ماں مریم نے پانی پیا، چل میں تجھے وہ کھجور دکھاؤں
جس سے میری ماں مریم نے کھجوریں کھائیں، چل میں تجھے بیت المقدس کا کمرہ دکھاؤں جہاں میری ماں مریم رہا کرتی تھی، اللہ کی عبادت کرتی۔ مسلمان تھے، کہا بھی زبردست ماشاءاللہ دن تھا میں۔ انہوں نے کہا بھی تو سنا، انہوں نے کہا رات میں انہوں نے کہا بھی موسیٰ علیہ السلام آئے اپنے امتی نو ترات اپنے امتی نو کوئی تور وخان گئے نے، عیسیٰ علیہ السلام آئے اور وہ اپنی امتی کو بیت المقدس دکھانے کے لیے گئے ہیں، تو پتر اٹھ کے کھیر کھا رہا تو اٹھ کے کھیر کھا رہا ہے۔ یہودی نے بھی خواب گھڑی کھیر کھانے کے لیے، عیسائی نے بھی خواب گھڑی کھیر کھانے کے لیے، مسلمان نے خواب کھاڑ کے دکھانی ہے، کوئی نہیں کھاتا۔ انہوں نے کہا کہ میرے نبی نے میرے کھیر کھوا دی، کھاڑے نبی سینہ کرائیاں، میرے نبی کھیر کھوائی۔ خوابیں آتی ہیں یہ نہیں آتی؟ بولتے نہیں، تمہیں خواب آتی ہے نا، خواب تو سب کو آتی ہے۔ مجھے خطرہ پھر بیان خام کا لمبا ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں بیان مختصر کروں، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے، پھر آپ نے کبھی توفیق دی تو انشاءاللہ میں دلائل حیات میں دوں گا بڑی تفصیل سے۔ میں یہ کہہ رہا تھا یہ خواب قبر میں سویا ہوا، یہ قبر میں توجہ رکھنا، جب یہ قبر میں سویا ہے تو سونے والے کا جسم کہاں اور روح کہاں، لیکن پیغمبر قبر میں زندہ ہے، جہاں پہ جسم ہوگا وہیں پہ روح ہوگی نا۔ اس لیے ہم نے کہا امتی قبر میں زندہ جیسے سونے والا، اور پیغمبر قبر میں زندہ جیسے جاگنے والا۔ ارے سنتا تو سونے والا بھی ہے، لیکن جاگنے والے کے سننے کا انداز اور ہے۔ سننے والا سنتا ہے یا نہیں؟ نہیں سنتا۔ تمہارے گھر مہمان آ جان اور سنتے ہو اور تمہارے بیٹے گھر میں کھیلیں، تجھے کیا کہتے ہیں پتر اور کھیل، کیوں؟ مہمان سنتے ہیں، کڑا کچھ سن جائے۔ آپ کہتے ہیں نانا شور مت کر، مہمان سائیں آنکھ کھل جائے گی، کیوں؟ تم سب کا نظریہ کہ سونے والا بولی ہے نا، سونے والا۔ تبھی تو تم نے بیٹے کو منع کیا نا شور کرنے سے۔ رات آپ ابھی سوئیں گے، اب ظاہر رات کو دیر سے سونا ہے تو صبح آنکھ مشکل سے کھلنی ہے نا، گھر والے اٹھائیں گے، اٹھو اذان ہوگی، اٹھو اذان ہوگی، اٹھو اذان ہوگی، نماز پڑھ لو، تو تم گھر والوں کی بات سن کر اٹھو گے یا تم اٹھ کر گھر والوں کی بات سنو گے؟ جی سن کر اٹھو گے نا۔ معلوم ہوا کہ سونے والا بولیے قبر میں بھی سویا ہے، ہاں نبی جو فرما رہے ہیں نم کا نومت الحروج، اگر سونے والا سنتا ہے تو پھر قبر میں سونے والا بھی سنتا ہے۔ نبی تو سویا ہے، نبی تو جاگتا ہے۔ اگر سونے والے کی قبر میں جا کے کہو السلام علیکم یا قبور، وہ سن لیتا ہے، تو جب پیغمبر کے روزے پہ کہو السلام علیکم یا رسول اللہ، تو پیغمبر نہیں سنتا، ارے سونے والا بھی سنتا ہے، لیکن جاگنے والا اس سے زیادہ سنتا ہے۔ میں نے اس لیے کہا پیغمبر کے بارے میں عقیدہ، امت کی نیند الگ ہے، پیغمبر کی نیند الگ ہے، امت قبر میں الگ ہے، لیکن پیغمبر کا قبر میں رہنے کا انداز الگ ہے۔ ارے امتی قبر میں سو گیا، لیکن پیغمبر تو سویا نہیں ہے، پیغمبر تو جاگتا ہے۔ کبھی تم نے دیکھا آدمی سو رہا ہو اور اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہو، آدمی سو رہا ہو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا ہو، لیکن نبی تو قبر میں جاگ رہا ہے۔ اس لیے انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، پیغمبر قبر میں زندہ بھی ہیں اور پیغمبر قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ وہ جاگنے والا جو ہے پیغمبر قبر میں زندہ اور پیغمبر قبر میں نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، میں اسی پہ بات ختم کرتا ہوں۔ آج ذہن بنا لے کہ نبی پاک سے لے کر سارے انبیاء قبر میں زندہ، پیغمبر قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں، اور روایات موجود ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ بلکہ میں ایک اور ترتیب سے عقائد گنواتا ہوں، اس کو ذرا سن لے۔ اگر عام آدمی ہے، اس کا جسم قبر میں محفوظ ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے، لیکن پیغمبر کے بارے میں جسم کے محفوظ ہونے کا وعدہ کرتے ہوئے اعلان ہوا۔ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیغمبر نے اعلان کیا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا وہ پیغمبر کے جسد کو کھائے۔ نبی کا جسد قبر میں محفوظ ہے، یہ تیرا اور میرا عقیدہ، پیغمبر کا جسم محفوظ ہے۔ نمبر 2، اگر پیغمبر قبر میں جسم محفوظ بھی ہے
ہے، جسم زندہ بھی ہے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم، اور پیغمبر قبر میں زندہ، پیغمبر کو رزق بھی ملتا ہے۔ نبی اللہ حی یرزق، نبی کو قبر میں رزق دیا جاتا ہے۔ اگر پیغمبر کے قبر پہ صلاۃ و سلام پڑھے، پیغمبر خود سنتے ہیں، من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، اگر دور سے پڑھے پیغمبر کو پہنچایا جاتا ہے۔ ومن صلی علیہ من بعید فقد علمتہ، پہنچانے والا کون ہے؟ پیغمبر نے خود اعلان کیا، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، فرشتے اللہ زمین میں چلا دیتے ہیں، اور جو پیغمبر میں سلام پڑھتا ہے، جو بلغونی من امت السلام، وہ پیغمبر تک سلام کو پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے تیرا اور میرا عقیدہ نبی پاک قبر میں ہونا، نبی پاک قبر میں پیغمبر قبر میں نماز پڑھتے ہیں۔ اگر پیغمبر کی قبر پہ صلاۃ و سلام پڑھے تو پیغمبر سنتے ہیں، اگر یہاں سے صلاۃ و سلام پڑھے تو پیغمبر جواب دیتے ہیں۔ تیرے اعمال کو اللہ قبر میں نبی پر پیش کرتے ہیں۔ مسند احمد میں روایت موجود ہے، اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا، فرمایا لوگو حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، اگر میں دنیا میں زندہ ہوں یہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر میں دنیا چھوڑ جاؤں گا یہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ نبی آپ دنیا چھوڑ دے تب بھی بہتر ہے، فرمایا تورد علی اعمالکم، تمہارے اعمال مجھ پہ پیش کیے جائیں گے۔ فما کان من حسن حمدت اللہ علیہ، اگر تمہارا نیک عمل میرے پاس آیا میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اللہ میری امت نے نیک عمل کیا ہے۔ وما کان من سیئ، اور جو عمل تمہارا برا ہوا استغفرت اللہ لکم، میں رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا، اللہ میری امت کے ظلم کو معاف کر دے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ پیغمبر قبر میں زندہ، پیغمبر قبر میں نماز پڑھتے ہیں، پیغمبر کو قبر میں رزق ملتا ہے، پیغمبر کی قبر پہ صلاۃ و سلام پڑھو تو پیغمبر خود سنتے ہیں۔ زندہ کیسے ہیں ہمیں علم نہیں ہے، رزق کیسے ملتا ہمیں علم نہیں ہے، نماز کیسے ہمیں علم نہیں ہے، پیغمبر سنتے کیسے ہمیں علم نہیں ہے۔ جو بات پیغمبر فرما دے وہ مان لے، اور جو بات پیغمبر نہ فرمائے اس کو چھوڑ دے۔ اہل سنت والجماعت عقیدہ نبی قبر میں زندہ ہے، نبی قبر میں زندہ ہے۔ میں آخری بات کہہ رہا ہوں، نبی قبر میں زندہ ہے۔ جبکہ لوگ کہتے ہیں جی ہم بھی زندہ، نبی بھی زندہ، ارے تساں تے بڑی بے ادبی کی تھی، بڑی گستاخی کی تھی، سارے نے زندہ مان لیا۔ اللہ کے نبی مکہ میں زندہ، ابو جہل بھی زندہ تھے نا، مگر زندگی میں فرق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی چلتے ہیں آسمان سے رحمت برستی ہے، ابو جہل چلتا ہے آسمان سے لعنت اترتی ہے، یہ دونوں زندہ۔ حشر کے بعد اللہ کے نبی بھی زندہ، ابو جہل بھی زندہ، لیکن نبی زندہ ہوں گے، عرش کا سایہ ہوگا، ابو جہل زندہ ہوگا، جہنم کا ایندھن ہوگا۔ پیغمبر کی حیات اور ہے اور کافر کی حیات اور ہے۔ قبر میں نبی بھی زندہ، عام مومن بھی زندہ، لیکن نبوت کی حیات اور ہے، عام مومن کی حیات اور ہے۔ ادھر دیکھنا، میں سمجھانے کے لیے مثال دے لگا ہوں، یہ میری داڑھی کو دیکھو، یہ بال زندہ ہے یا نہیں؟ یہ زندہ، ادھے زندہ ادھے چوبڑے شاکے۔ اگر زندہ نہیں تو بال بڑھتا کیا؟ زندہ ہے تو بڑھتا ہے نا۔ یہ رخسار زندہ اور آنکھ کی پتلی، فرق کیا ہے؟ اس بال کو کاٹو زندہ ہے مگر درد نہیں ہوتا، معلوم ہوا کہ حیات کم ہے۔ اور رخسار کو کاٹو درد ہوتا ہے، رخسار پہ مٹی پڑ جائے تو درد، معلوم ہوتا ہے حیات اس بال سے زیادہ ہے۔ اور آنکھ کی پتلی کاٹو تو تب بھی درد ہے، اگر مٹی گر جائے تو تب بھی درد ہے، معلوم ہوا کہ اس کی حیات اور مضبوط ہے۔ ارے تیری اور میری حیات ایسے جیسے چہرے پہ بال زندہ ہے، شہید کی حیات ایسے جیسے تیرا رخسار زندہ ہے، پیغمبر کی زندگی ایسے جیسے تیری آنکھ کی پتلی زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، زندہ باد، عقیدہ حیات النبی، زندہ باد، عام آدمی کی حیات الگ ہے، شہید کی اس سے اعلیٰ، نبی کی اس سے بولیے، نبی کی اس سے اعلیٰ۔ اور جو قبر میں پیغمبر کی حیات کو نہ مانے وہ اہل سنت والجماعت میں سے بھی نہیں ہے، وہ دیوبندی بھی نہیں ہے، اہل بدعت میں سے ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لو، اگر کوئی شخص قبر میں پیغمبر کو زندہ نہیں مانتا، پیغمبر کی قبر پہ صلاۃ و سلام پڑھو اور وہ سننے کا قائل نہیں ہے، ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھ کے اپنی نماز کبھی تباہ مت کرنا۔ اس آج بھی میں تو لے کر نہیں آیا، ایک رسالہ میرے پاس موجود ہے جو میں حافظ سلمان صاحب کو دے جاؤں گا۔ میرے ادارے سے ہر 3 مہینے بعد ایک رسالہ نکلتا ہے، قافلہ حق اس کا نام ہے، اس کے ہر دفعہ بیک پہ اشتہار چھپتا ہے، فتویٰ چھپتا ہے۔ آج
کے رسالے میں فتویٰ جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان کا کتنا بڑا ادارہ ہے، اس کے مفتی حمید اللہ جان کتنے بڑے مفتی ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا کہ قبر میں پیغمبر زندہ ہیں، پیغمبر کے روزے پہ صلاۃ و سلام پڑھو، پیغمبر خود سنتے ہیں، دور سے پڑھو ملائکہ پہنچاتے ہیں۔ کہا جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ یہ فتویٰ میرا نہیں ہے، یہ جامعہ اشرفیہ کے مفتی حمید اللہ جان کا فتویٰ ہے، فتویٰ ان نے دیا، ہم نے تو نقل کیا ہے۔ اس لیے دعا کرے اللہ ہمیں سارے اہل سنت والجماعت کے عقیدے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اہل سنت والجماعت کے مسلک پہ قائم اور دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما دے، اے اللہ جائز حاجات کو پورا فرما دے، اے اللہ عافیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اس ادارے پر ظاہر اور باطنی ترقی عطا فرما، اے اللہ ہم سب کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما، اتباع نبوت عطا فرما، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔